کرو ہم سے. اب مولانا عبارت آپ پڑھیں گے؟ جی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اب میں ان کی کتاب دکھاتا ہوں تو میں پڑھتا بھی نہیں ہوں. کیونکہ بعض جگہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ اپنی کتاب کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کئی کتاب پڑھی آپ لوگ خبر پڑے. اگر کوئی کہتا ہے بھائی میں જોયું تو کتاب નામ હતો તો એ વાંચતો હતો એ થોડું જોયું તો લખેલું હતું ને વાંચતો હતો. عبارت آپ پڑھیں گے لیکن بہت سمجھ کے پڑھنا. جی. آپ پڑھیں گے آپ پھنسیں گے. ذمہ داری آپ کی ہوگی بس. دیکھو یہ کتاب کی عبارت آپ پڑھیں گے میں چھٹا. جی. پوری ذمہ داری آپ نے. اور آپ کو حلفیہ کہنا پڑے گا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھوں گا. تو کیا کہیں گا لکھેલું ہوں ناروں کو پڑھے ہوں آپ پڑھے ہوں خبر تو بھائی آپ نے آپ کو پلیز معاف کرنا ضرورت گڑبڑ کرنا پڑے گی. آپ کے نورانی چہرے کا مجمع کو دیدار کروانا پڑے گا. مائک ہاتھ میں لے لو. مدد بائک ہاتھ میں لے لو. پہلے آپ یوں کتاب دکھائیے بند کر کے. کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان. برابر؟ تقویۃ الایمان. لکھنے والے مولوی اسماعیل دہلوی شہید. جی. شاہ اسماعیل شہید دہلوی. شائع کرنے والے ہیں الدار السلفیہ بمبئی. جی. الدار السلفیہ ممبئی. صفحہ نمبر 95 نکالو. 100 میں 5 کم 95. جی. صفحہ نمبر 95. دیکھو نیچے ہائی لائٹ کی ہوگی بات. جی. جی. اب حضرت میری بات سنیے. آواز بڑا اسپیڈ کم سلو لیکن بڑے آواز سے پڑھو. یعنی جو اللہ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں. اس میں اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو نہ ملائے خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی مقرب. مثلا یوں نہ بولے کہ اللہ اور رسول چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا کیونکہ جہاں کا سارا کاروبار اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب یہ کتاب کہتی ہے وہابی کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے اور قرآن کہتا ہے کہ خانہ کعبہ رسول کے چاہنے سے قبلہ ہوا. بولو آپ اللہ کی بات مانیں گے یا وہابی کی؟ قرآن نے یہ عقیدہ دیا کہ رسول کے چاہنے سے خانہ کعبہ قبلہ بنا. جی. اور وہابی یہ عقیدہ دے رہا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ثابت ہوا وہابی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہوا یا نہیں؟ جی. تو جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہوا وہ مسلمان ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. اس کے یہاں آپ شادی کر سکتے ہیں. اس کی لڑکی لے سکتے ہیں. اس کو لڑکی دے سکتے ہیں. اب کل کوئی وہابی یہ کہے گا کہ આમદાની તો છે ને મૌલાના ઇસ્માઇલ દેલવીની કિતાબ બતાવી. એ તો 100 વર્ષ જૂની કિતાબ છે. હવે એમાં હું લખેલું હોય ને પેલા હું લખ્યું હતું ને આટલા એડિશનો નીકળ્યા ને ફેરફાર થતા થતા આવી ગયા એમાં હું લખેલું. મૌલાના થાનવીનો હવાલો હોય ને તમે માનીએ.
ہے نا حضرت؟ اب تھانوی صاحب کو نکالو باہر، پھٹیچر مجدد کو نکالو، آئیے ٹپوری کو، ہاں نکالو، ہاں یہ بس پہلے اس کا ٹائٹل دکھاؤ، سندر سے کھول کے بولا، نہیں تو بائنڈنگ کی ہوئی اوریجنل ٹائٹل دکھاؤ. نہیں تو کیا بولیں گے معلوم ہے؟ عبدال وہ کتاب کو ٹائٹل وہ بھی نام لکھی رکھ یہ ایک میں نے مجھے سب تجربے بولتے ہیں. اس لیے تو میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ فیض رضا سے میرا تخلص مصروف ہے، فیض رضا سے مصروف واقف ان کے سارے فریبوں سے، فیض رضا سے مصروف واقف ان کے سارے فریبوں سے، کہے جو آؤ بہرے حجت دھاگیں اور مکردے. چور بنے ہیں دین کے رہبر، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جاہل ان پر بے دین گمراہ قوم کے ناصے بنتے ہیں. اس میں ایک شعر لکھا ہے، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے نیاز غوث اعظم بھی کھانے نیاز ملے جو ان کو دو دو ہاتھ سے کھاتے ہیں. حضرت کتاب دکھائیے، کتاب کا نام ناز بہشتی زیور. کتاب کا ہاں بہشتی زیور. جی. پھر لکھنے والے حکیم الامت حضرت مولانا الحاج الحافظ محمد اشرف علی تھانوی. شائع کرنے والے ایم اے سمد. ناشر ناز پبلیکیشن ہاؤس پہاڑی دہلی، بھوجا دہلی. حصہ نمبر 1 کامل. نہیں اس میں اندر میں دیکھو حصہ نمبر شروع ہو گئے، بولے اس کے 11 حصے ہیں. پہلا حصہ صفحہ نمبر اس کا نکالو 37 جی. یہاں اوپر ہیڈنگ کیا دیا ہے، عنوان کیا بنایا ہے؟ کفر اور شرک کی باتوں کا بیان. یعنی ایک شیرشک بنائی તેની અંદરમાં એવી એવી વાતોનો ઉલ્લેખ કર્યો કે જે કામ ના કરવાથી માણસ કાં તો કાફિર થઈ જાય અથવા તો મુશરિક થઈ જાય. इसमें क्या कहला है? यूं कहना है, देखो यूं कहना कि खुदा व रसूल चाहेगा तो फलाना काम हो जाएगा. बस ये कहने से आदमी क्या हो जाएगा? किस कुफ्र काफिर और मुशरिक हो जाएगा. आपको जब थोड़ी समझ दो, ये हमारे सही साहब बैठे हुए हैं. तकरीर के बाद सही साहब ने कहा कि हमदानी साहब इंशाअल्लाह ये रबीउल अव्वल आखिर का महीना शुरू होगा, आइंदा महीना हमारा नया बंगला तामीर हो गया है, मतलब थोड़ा काम बाकी है, तो 11वीं की 17 तारीख को हमने न्याज रखी, आपको आना पड़ेगा. अब आले रसूल का हुक्म था, हमने वादा कर लिया, हमने कैलेंडर में नोट भी कर लिया. اور सही साहब ने फरमाया था कि मैं इंशाल्लाह आपको 4-5 दिन पहले याद दिलाने के लिए फोन भी कर दूंगा. मैं ठीक है बाबा, मैंने काट दे दिया बाबा को. एक मिसाल दे रहा हूँ, रबीउल अव्वल 11वें का पूरा महीना निकल गया, जमादिल अव्वल जमादिल आखिर भी निकल गया, बाबा का फोन नहीं. और हम तो दांत सजा कर बैठे थे कि सरकारों का फोन आएगा, और इनके घर का खाना तो हमारे लिए नेमत और रहमत है ना बाबा. अब इत्तेफाक से बाबा मिल गए अजमेर उर्स में 6 रजब को. अरे बाबा यार क्या हम तो आपकी दावत के इंतजार में दांत सजा कर बैठे थे, आपका फोन भी नहीं आया. तो बाबा ने कहा कि हजरत हमदानी साहब ऐसी कोई बात नहीं थी, बस थोड़ा 20-25 दिन का काम बाकी था, और हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था ना हमारा, वो बेचारा स्कूटर पे आ रहा था तो ट्रक और ऐसे टकरा गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, पाँव में 3 फ्रैक्चर हो गए थे, 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था. तो हमारा सब बंगले का काम अधूरा रह गया था. अब अल्लाह रसूल ने चाहा है तो इंशाल्लाह 15 शाबान का उद्घाटन रखा है. क्या कहा बाबा ने? अल्लाह रसूल ने चाहा तो 15 शाबान को आप बोलो. इतना कहने से बाबा इस्लाम से खारिज हो गए? अशरफ अली थानवी क्या कहता है? अगर तुमने ये कह दिया कि अल्लाह रसूल चाहेगा तो मेरा फला काम हो जाएगा, तुम इस्लाम से खारिज हो गए. अब एक पकड़ और है इनकी हजरत. अशरफ अली थानवी ये कहता है कि अल्लाह और रसूल ने चाहा ये कहने से आदमी मुशरिक हो जाएगा. क्यों? कि तकवीयतुल ईमान ये कह रही है रसूल के चाहने से कुछ नहीं. तो वहाबियों को तुम पूछो, तुम नमाज
کہاں منہ کر کے پڑھتے ہو؟ تو یہی کہے گا نا کہ ہم کھانے کعبہ کی طرف موٹو کری نماز پڑھی جی بھی کہا موٹو کری نماز پڑھی. تو اس کو بولو کہ تمہارے مذہب میں تمہارے عقیدے میں یہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور رسول نے چاہا تو فلاں کام ہو گیا یا ہو جائے گا، یہ عقیدہ رکھنے سے آدمی مشرک ہو جائے گا. تو کھانے کعبہ کس کے چاہنے سے قبلہ بنا، اس کو پوچھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہابی لوگ کھانے کعبہ کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں تو بند لفظوں میں رسول کا چاہا ہوا معنی رکھتے ہیں، اور معنی رکھ کر اپنے ہی فتوے سے مشرک ہو رہے ہیں. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ بھائی تو واپس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، نہیں تو پھر بصورہ اور قاصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. کم وقت ہو. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مولانا دہلوی نے مولانا تھانوی ہٹا نے یہ توحید میں گرک کٹا ہوں ہٹا گرک کھاتا ہاں گرک کھاتا نے جائی پر جلدی جلدی نرک ماں. تو یہ لوگوں نے بس اللہ نے توحید سوائے کہیں نہیں سوچتا. اب رسول کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اپنے پیر کے لیے کیا عقیدہ رکھتے ہیں معلوم ہے؟ اچھا یہ کتاب کا پیج نمبر 260 نکالو، 260. ہاں بس یہ ہائی لائٹ کیا ہو. تھک گئے ہیں کیا حضرت؟ نہیں حضرت پڑھو. نہیں کھڑے ہو کے اوپر کیا ہے جو میری تقریر میں کیا ہوگا آپ کی اٹھ بیٹھی کہ آپ کو بھوک لگ جائے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا. مجھے بھوک نہیں لگے گی، آپ صبح تک کھڑے رکھیے بس. کتاب کا نام ملفوظات حکیم الامت. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی. ناصر شائع کرنے والے الاضافات الیومیہ من الافادات القومیہ. اندر میں ناصر کا نام ہوگا. جی ناصر ادارہ اشرفیہ دیوبند. دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اولاد کے ثمرات. ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اولاد کے ثمرات جو بھگتتے ہیں وہ جانتے ہیں. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک بات خطا کلام معاف فرمائیں، اگر اس کا میں بیک گراؤنڈ نہیں بتاؤں گا نا تو پبلک کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے آپ ایک منٹ پھر اس طرح درست فرمائیں. اشرف علی تھانوی نے 2 شادی کی. کتنی؟ ایک پرانی بیگم نہیں بیگم، بڑی پیرانی نے چھوٹی پیرانی. لیکن ہوا کیا معلوم ہے؟ اپنے یہاں اولاد نہیں ہوتی اس کو کیا بولتے؟ بھانجیاں بولتے. بھانجیاں بھی بولتے. لیکن دونوں شادی کرنے کے بعد وہ بانج کا بانج بھانجیاں نہ بھانجیوں چڑیو. دو اننگ کھیلا لیکن دونوں اننگ میں 0 میں آؤٹ. اب سمجھے؟ اب سلیکشن کمیٹی والے بھی پریشان کہ ہمارو اسٹار بیٹسمین 2 اننگ میں 0. بیچارہ دونوں بیگموں کو لے کر مارا پھر حضرت ڈاکٹروں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، کانپور گیا، دہلی گیا، کہاں لے کے گھوما کہ کہیں کوئی پر حساب کلفی جامی جائے، لیکن کلفی جامی نہیں. یہ کمبخت بھاڑا مارا یہاں وہاں پھرا. اگر ایک مرتبہ اجمیر چلا جاتا نا تو کام ہوگا. بے شک.
اور میرے خواجہ کیسا کام کرتے ہیں معلوم؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعات میں آپ دیکھو ایک ایک واقعہ اعلیٰ غریب نواز کی شان میں لکھے ہیں، اور ایسا لکھا ہے کہ غریب نواز اس طرح سے مراد پوری کرتے ہیں کہ آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اور اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے احسن الوعاء لآداب الدعا، اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو دعا کی مقبولیت کے جو مقامات ہیں کہ جہاں پہ دعا مقبول ہوتی ہے ان میں غریب نواز کا آستانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غریب نواز کے آستانے پہ جو دعا مانگو گی وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت جب حج کر کے واپس آئے تھے اور بمبئی آئے تو جبل پور سے مولانا اپنے برہان ملت حضرت مولانا برہان الحق صاحب ایک بڑی جماعت کو ساتھ میں لے کر بمبئی پہنچ گئے تھے کہ حضرت آپ حج سے آئے، بس سب جبل پور والوں کی خواہش ہے کہ آپ جبل پور آئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ میں خواجہ کائنات کی بات